اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ہانکنے والا بھی نہیں ہوں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو میں بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما یأتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ بولے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا، پس اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ اب لے آؤ۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی تم پر نازل کرے گا اگر وہ چاہے، اور تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اور میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، گو میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں۔ اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنایا ہے؟ کہہ دیجئے، اگر میں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگیاں سید مشایخ المیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ امامنا خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی فیض کی نہریں بندے کے صحابہ سے بڑے زور سے بہہ رہی ہیں اور ان کی آواز بندے کے کان تک آ رہی ہے، لیکن یہ سب نہریں بھائی سید خنمیر کے دریا سے ملیں گی اور ان سے تا قیامت یہ فیض جاری رہے گا۔ امام اسلام نے صاف فرما دیا کہ جو ہے امام مہدی اسلام کا جو فیض ہے جو صحابہ پر پہنچا ہے، اب یہ پوری نہریں جا کے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے جو ہے سلسلے سے ملیں گی اور وہاں سے جو ہے تا قیامت جو ہے یہ فیض جاری رہے گا۔ یہ بڑی خاص بشارت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام اسلام نے فرمایا کہ ہمارے لوگ یعنی مصدقان مہدی قیامت آنے تک
برادرم سید خنمیر کی جماعت میں قائم رہیں گے، یعنی ان کی جماعت میں جو ہے فیض کا قیامت جو ہے قائم رہے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ جس طرح بندے سے فیض جاری ہے اسی طرح تم سے جاری رہے گا، یعنی بندگی میں سے فرمایا جس طرح بندے سے فیض جاری ہے اسی طرح تم سے جاری رہے گا، اور بہت سے لوگ تمہارے بیان یعنی بیان قرآن اور پسخوردے کے سبب خدا تک پہنچ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی فرمایا، ایک خاص بشارت دی ہے، اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر حق تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، یعنی جو ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، میں کوثر سے مراد تمہاری ذات ہے، یعنی ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ جو کوثر ہے فرزند ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جہاں پہ ہم کل کی نشست میں رکے تھے، امام مہدی موعود علیہ السلام نے قاتل اور قتل کا جو بار بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کو دیا، آپ نے اس کی تفصیل سنی ہے کہ چوتھی صفت جو میں اسلام کی تھی قاتل اور قتل کی، یعنی قتل کرنا اور قتل ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں علم قدیم میں رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اسی لیے اس صفت کا بدل جو ہے مبعوث کیا گیا، یعنی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بدل بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اسلام نے اس بات کی تفصیل بھی بیان کی، کل کی نشست میں آپ نے جو ہے اس کی تفصیل سنی ہے، تھوڑا سا دہراتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اتنا یہ بھاری بوجھ تھا کہ میں اسلام جو ہندوستانی زبان میں فرماتے ہیں کہ اگر سارکیاں پھسلیاں ہوئی تو بھاگ جائیو، ہاتھی کے ہاڑ ہوئے تو گھسا جائیو، ہوشیار ہو جیو، یعنی یہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار اٹھانے میں جو ایک بڑا وزن ہے، اگر لوہے کے بازو بھی ہوں تو جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، اور ہاتھی کی ہڈیاں بھی ہو تو گھس جائیں، ہوشیار رہیو۔ اسلام نے ساتھ ہی ساتھ اس کی تفصیل بھی میں اسلام نے بیان کی ہے، وہ آج کی نشست میں جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے یہ جنگ کی خبر دی ہے کہ جو ہے 2 روزہ جنگ ہوگی۔ امام اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے روز تمام عالم کا لشکر بھی اگر تم پر چڑھائی کرے اور تم تنہا ہو تو تم تنہا رہو تو فتح تمہیں کو حاصل ہوگی، اور دوسرے روز تمہاری شہادت ہو جائے گی۔ تو اسلام نے فرمایا کہ جو ہے 2 روز کی جنگ ہوگی۔ پہلے روز دیکھیے بڑی خاص بات ہے، یہاں پہ جو ہے صرف شہادت ہو جانا نہیں ہے، بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، بندگی میں شہید ہو گئے تو جو ہے بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن اسلام نے اس کا پورا خلاصہ کیا کہ وہ جو ہے وہ 2 دن کی جنگ ہوگی، اور یہ پھر یہاں پہ دعویٰ ہے کہ پہلے روز تمام عالم کا لشکر بھی اگر تم پر چڑھائی کرے، یعنی تمام عالم جتنے زمین پہ سارے لوگ ہیں وہ تم پر چڑھائی کرے اور تم تنہا رہو تو بھی جو ہے فتح تمہیں حاصل ہوگی، یعنی اگر یہ بھی خدا نہ خواستہ نہ ہو تب بھی جو ہے اسلام کی بات جو ہے معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی۔ تو اسلام فرماتے ہیں کہ پہلے روز تمام عالم کا لشکر بھی تم پر چڑھائی کرے اور تم تنہا رہو تو فتح تمہیں کو حاصل ہوگی، اور دوسرے روز تمہاری شہادت ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا جس طرح میں نے کہا ہے اگر ایسا ہی ہو تو بتحقیق جان لو کہ بندہ مہدی موعود ہے، اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کہا، اور اگر ایسا نہ ہو تو جان لو کہ بندہ مہدی موعود نہیں، اور جو کچھ ہم نے کہا تھا اپنے نفس کے کہنے کی بنا پر کہا تھا۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا، اگر ایسا نہ ہو، اسلام نے صاف صاف کہہ دیا اگر ایسا نہ ہو تو جان لو، اگر ایسا ہو تو تحقیق کے ساتھ جان لو کہ بندہ مہدی موعود ہے، اور جو کچھ کے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کہا تھا، جو کچھ کہ تم کو پیغام پہنچایا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو تو جان لو کہ بندہ مہدی موعود نہیں، اور جو کچھ ہم نے کہا تھا اپنے نفس کے کہنے پر کہا تھا۔ تو اسلام جو ہے صاف صاف اپنی حجت پہ جو ہے بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا ہے۔ اس میں جو ہے اسی فرمان کے تحت ایک اور ایک نقل بھی اس طرح سے ملتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھائی سید خنمیر، بندے کی ذات کی یہ 4تھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی، سر جدا، تن جدا، پوز جدا، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کہا، اور اگر ایسا نہ ہو تو جان لو کہ بندہ مہدی موعود نہیں، اور جو کچھ کہا تھا اپنے نفس کے کہنے پر کہا تھا۔ اور دیکھیے اس کو اچھی طرح سے جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے بدل شہید ہونے والے ہیں۔ اب یہ صرف شہادت نہیں ہے، شہادت تو ہونا آخر میں ہے، لیکن جو ہے یہ 2 روز کی جنگ ہوگی، پہلے روز فتح ہوگی۔ ایک بھی بات اگر خدا نہ خواستہ پوری نہ ہو تو جو ہے اس میں اسلام کا جو ہے دعویٰ جو ہے دعوے کے اوپر جو ہے بات آ جاتی ہے۔ تو اسلام نے جو ہے اس کی تفصیلی بیان کی ہے، پہلے روز فتح ہونا لازمی ہے، اور دوسرے روز شہادت ہونا لازمی ہے، اور پھر شہادت بھی نہیں ہو جانا ہے، صرف شہیدوں کے وہ بھی بات نہیں ہونا ہے، شہادت بھی ایسے ہونا ہے کہ سر جدا ہونا ہے، تن جدا ہونا ہے، اور پوس یعنی چمڑی جدا ہونا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو سمجھ لو کہ بندہ مہدی موعود نہیں،
تو کوئی معمولی بات نہیں، یعنی پوری باتیں ہونا، شہادت بھی ہونا، 2 دن کی جنگ بھی ہونا، پہلے روز فتح ہونا، دوسرے روز شہادت ہونا، اور بندگی میاں کے جسم کے جو ہے 3 حصے الگ الگ ہونا، الگ الگ جگہ دفن ہونا، تبھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے بندے کی مہدیت جو ہے سچی ہے، جو کچھ کے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کہا تھا۔ اس کے بعد آگے کچھ اور روایتیں ہیں اسی شہادت کے تعلق سے، کہ دیکھیے کوئی معمولی بار نہیں تھا کہ امام الاسلام میاں سید سلام اللہ اور ان سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آیت فالذین ہاجروا کی تلاوت فرمائی، اسی وقت اچانک میاں سید خنمیر بھی آ گئے، جو ہی دور سے حضرت مہدی علیہ السلام کی نظر میاں سید خنمیر پر پڑی، روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس غریب کے سر پر کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اسلام روتے ہوئے، کیونکہ امام الاسلام کو معلوم تھا کہ آگے جو ہے کیا کیا ہونے۔ دیکھیے یہاں پہ جو پڑھا گیا، اگر ساری کی یہاں فصلیاں ہوئے تو بھاگ جائیو، ہاتھی کے ہاڑ ہوئے تو گھس جائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اتنا جو بار پڑھنے والا ہے تو میں اسلام خود جانتے ہیں، اسی لیے اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے اس غریب کے سر پر کیا کیا پڑنے والا ہے۔ پھر میں اسلام نے یہ فرمایا کہ بھائی سید خنمیر، اللہ تعالیٰ نے بار عظیم عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بار عظیم دیا ہے، جس کسی پر یہ بار ولایت مصطفیٰ آئے، سر جدا، تن جدا، پوز جدا۔ اور دوسری روایت ہے کہ ساتھ ساتھ میں اسلام نے یہ فرمایا اور تمام لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ میں اسلام نے بندگی میاں سے ارشاد فرمایا کہ جب خدائے لا یزال کے حکم کے تحت جنگ کا وقت آ پہنچے، ہتھیار باندھ لو اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دشمنان خدا کے ساتھ کار ساز یعنی جنگ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو، مردانگی کرو اور کمر بستہ رہو اور مضبوط رہو، اللہ تعالیٰ ساتھ رہے گا اور مدد فرمائے گا اور تم سے اپنے دین کو نصرت یعنی مدد دے گا۔ میں اسلام دیکھیے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کی ایک اور ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ اگر تمہاری ذات تنہا ایک طرف رہے، اور یہ آپ سمے سے پہلے ہی پڑھا گیا، اگر تمہاری ذات تنہا ایک طرف رہے اور تمام دنیا ایک طرف، تو انشاءاللہ تمہاری ایک ذات سے وہ سب شکست کھائیں گے۔ یہ میری مہدیت کی دلیل یعنی حجت ہے، جیسا کہ جنگ بدر نبوت پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہوئی۔ اسلام نے فرمایا جس طرح اس کے پاس جنگ بدر نبوت ہوئی تھی، یہاں پہ جنگ بدر ولایت ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں پہ امام الاسلام کا حکم ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا بدل ہے۔ اسی لیے اس جنگ کو ہمارے پاس جو ہے جنگ بدر ولایت کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو آپ یاد رکھیے، جنگ بدر نبوت جو ہے، جنگ بدر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ کرنے کا وہ دن تھا، بڑی خاص جنگ تھی، وہاں پہ وہ خاص حجت تھی۔ اسی طرح یہاں پہ جنگ بدر ولایت ہے، وہاں پہ بہت کم تعداد میں مسلمان کفاروں کے ساتھ رہے تھے، یہاں پہ بھی بہت کم تعداد میں مہدوی جو ہے غیر مہدویوں کے ساتھ یہاں پہ جو ہے یہ معرکہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیل چاہا تو جو ہے آپ اگلی نشستوں میں سنیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ جو ہے واقعات کافی زیادہ ہے، تھوڑا سا آج ایک اور 2 واقعات کور کر لیتے ہیں۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو اسلام نے وقت آخر پہ بندگی میاں سے یہ فرما دیا تھا کہ بندے کے وصال کے بعد تم فوراً جو ہے گجرات چلے جانا، کیونکہ وہیں پہ جو ہے یہ قاتل خطل پیش آنے والا ہے۔ بندگی میں اگرچہ چاہتے تھے کہ جو ہے اسلام کے وصال کے بعد جو ہے وہیں فرا مبارک میں جو ہے رہے، تو اسلام کے وصال کے بعد بار بار مہدی موعود علیہ السلام کی ارواح سے حکم ہونے لگا کہ سید خنمیر گجرات تشریف لے جاؤ۔ تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ پورے 1 سال کے بعد فرا سے آئے ہیں، بندگی میاں رضی اللہ عنہ اپنی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے 10 میں اسلام کے 10ویں کے بعد جو ہے آپ فرا مبارک سے نکل جاتے ہیں اور گجرات تشریف لاتے ہیں۔ تو گجرات میں دیکھیے اب یہاں سے 20 سال کا عرصہ ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 24 سال تھی، اسلام سے ملے تھے وقت 18 سال، اسلام کے وصال کے وقت 24 سال، 24 سال سے 20 سال کا عرصہ، 44 سال 44 ایئرس کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ 20 سال کافی کٹن، کافی مشکلات کے گزرے ہیں۔ 20 سال میں بندگی میاں کے جو ہے 22 جگہ جو ہے دائرے باندھے، الگ الگ جگہ جو ہے دائرے باندھے گئے ہیں، نکال دیا جاتا تھا، اخراج کرایا جاتا تھا، کافی تکالیف، کافی جو ہے مظالم جو ہے مہدویوں کے اوپر جو ہے ڈھائے جاتے تھے۔ آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھی جائے گی۔ بہرحال جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب سے پہلا دائرہ آپ نے جو ہے کامل پور میں باندھا۔ یہاں پہ مختصر سا یہ کہ آپ نے آپ کی خالہ کی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پہ اسی مقام پہ نکاح کیا ہے، کچھ روز یہاں پہ دائرہ رہا، پھر یہاں سے آپ آگے بڑھے، وہاں پہ جو ہے حوالی پٹن، جو پٹن کا آؤٹسکرٹس تھے، وہاں پہ آپ نے دائرہ باندھا۔ یہاں پہ بندگی میاں کے بھائی بندگی میاں سید عطن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں کے ماموں بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے ترک دنیا کر کے بندگی میاں رضی کے جو ہے دائرے میں شامل ہوئے، فقراء میں شامل ہوئے۔ بڑے بڑے خاص بندگی میاں کے صحابہ ہیں، آگے جا کے جو ہے ان کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے جو ہے کہا جائے گا۔
اس کے بعد جو ہے یہ مختصر بندگیاں دائرے رہے، اس کے یہاں پہ واقعات بھی زیادہ نہیں آئے ہیں، لیکن سلطان پور میں جب آپ کی آمد ہوئی پٹن کے بعد، پیرا پٹن کے بعد جب آپ جو ہے سلطان پور میں آئے تو یہاں پہ ایک خاص واقعہ رانا کانتا کا پیش آیا، وہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ رانا کانتا ایک ہندو شخص تھا، جوگی تھا، اس کو جو ہے اپنی جوانی میں ایک اس وقت کا جو مسلمان ایک پیر کامل تھی اس کی صحبت جو ہے نصیب ہوئی۔ اسلام تو قبول نہیں کیا، اس کا جو ہے پیمانہ بہت بڑا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو پرمیشور پرماتما ہے، جو میرا مالک ہے، جو مقصود ہے، اس کو جو ہے انہی آنکھوں سے جو ہے دیکھوں۔ اور وہ جو مسلمان پیر تھے وہ جانتے تھے کہ جو ہے میں جو ہے اس کا مقصد جو ہے برلا نہیں سکتا، پورا نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ زمانہ مہدی موعود علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہے، وہ جو ہے اس کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہیں مسلمان تو نہیں بنایا، لیکن کہا کہ دیکھو یہ زمانہ عنقریب وہ زمانہ ہے، تمہیں جو ہے وہ صاحب کش تھے وہ بزرگ، انہوں نے جو ہے مقام اور پتہ بھی بتا دیا، سلطان پور کا جو ہے علاقہ بتایا گیا کہ یہاں پہ جو ہے اس شخص کا جو ہے گزر ہوگا، وہ جو ہے مشرق سے نکلے گا مغرب کی طرف جائے گا، اور وہ جو ہے وہ امر ہوگا، وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اسی کا کام جو ہے خدا کو دکھانا ہے، تم جو ہے اسی کے ہاتھ پہ جو اسلام قبول کرنا، اور جو ہے وہ تمہیں تمہارے مقصود کو جو ہے پہنچا دے۔ لیکن اس وقت تک تم یہ کام کرنا کہ جو ہے تم ایک ورزش یہ کرتے رہنا، ایک ریاضت، کہ تمہارا نفس جو کچھ کی خواہش کرے اس کی مخالفت کرتا ہے، جو کچھ تمہارا نفس خواہش کرے گا اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اور مقام بتا دیا گیا، ان کے لباس بتائے گئے کہ وہ ایسے لباس والے ہوں گے، ایسے فقرا ہوں گے جو اس راستے سے آئیں گے اور جو یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو جو سلطان پور میں جہاں پہ مقام بتایا گیا تو وہ ایک پہاڑ پہ چڑھتا روز شام کو اور دیکھتا کہ کون مسافرین کی جماعت ہے، جاتا معلوم کرتا اور دیکھتا کہ نہیں ہے تو جو ہے پھر واپس چلے آتا۔ صادق تھا، طالب صادق تھا، رانا کانتا اس کا نام تھا، ہندو ہی تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لیکن دیکھیے جب 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، 40 سال کیسا طالب صادق تھا وہ شخص، 40 سال روز آتا اس وادی پہ ٹھہرتا اور دیکھتا کہ جو ہے کوئی مسافرین کی جماعت آئی ہے اور جاتا اور معلوم کرتا۔ 40 سال کے بعد بندگی میاں رضی کی جو ہے جماعت مبارک وہاں پہ آئی، تو وہاں پہ آیا، دریافت کیا، وہی حالات دکھے، بندگی میاں رضی اللہ عنہ نماز مغرب ادا کی، بندگی میاں کو جو ہے معلوم ہو چکا تھا کہ کون سا شخص ہے، اس کو قریب بلایا اور جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے اس سے بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھتا ہوں، دیکھیے گفتگو ان لوگوں کی کس طرح سے ہوئی ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ سے جب اس نے ملاقات کی تو بندگی میاں نے فرمایا کہ تم جس کے انتظار میں تھے وہ ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام تھے، ان کا جو ہے اس دنیا سے وصال ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو امر ہوں گے، وہ مریں گے نہیں۔ تو کہا کہ یقیناً وہ امر ہی ہیں، ان کا حکم قائم ہے، بظاہر اس دنیا سے جو ہے پردہ فرماتے ہیں، ہم جو ہے انہی کے خلیفے ہیں۔ پھر جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے جو ہے اس نے اپنے مکاشفہ یعنی جو کچھ کے کھلا ہوا ہے وہ اس نے جو ہے بیان کی اور کہا کہ خونکار جو میرے سامنے آپ کے سامنے جو فقراء کرام ہیں، یعنی بندگی میاں کے جو پورے صحابہ ہیں، میری یہ حالت ہے کہ میں ہر ایک آپ کے فقیر کا جو ہے کس مقام پہ، کس درجے پہ ہے، کس لیول پہ ہے، وہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ آپ کا فقیر کون سے لیول پہ وہ بیان کر سکتا ہوں۔ بندگی میاں خوش اور پوچھے تو جو ہے چند فقراؤں کے جو ہے احوال بھی اس رانا کانتا نے جو ہے بیان کی۔ پھر جو ہے اس پیر نے کہا تھا کہ جو ہے تم اس سے جو ہے اس شخص سے جس سے ملو گے اس سے جو ہے ایک سوال کرنا، اور سوال یہ تھا کہ جو ہے آکار نراکار کو کس طرح دیکھ سکتا ہے، نراکار مخلوق بندہ وہ جو ہے نراکار کو، بے مثل کو، بے شبیہ کو جو ہے کس طرح سے خدا تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ جو پیر ملے تھے ان کو انہوں نے دے دیا تھا۔ اگر یہ جواب دے دے تو سمجھ لو کہ یہ ہے وہی شخص ہے جو تمہیں خدا سے ملا ہے۔ تو بندگی میاں نے جو ہے جواب دیا، وہی جواب دیا جو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ بندگی نے جواب دیا کہ جب تک کہ آکار خود نراکار نہ ہو جائے وہ نراکار کو نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرما دیا کہ آکار کو نراکار دیکھنے کے واسطے خود آکار کو نراکار ہونا پڑے گا، یعنی بندے کو جو ہے خود خدا ہونا پڑے گا، خدا میں فنا ہونا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب ہوئے جلوگر، میں کروں کس آنکھ سے اس کو نظر، تو کر اسی کی آنکھ سے اس کو نظر، دیکھتی ہے کہاں اسی چشم دیگر، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے کوئی دیگر چشم، دوسری چشم نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی طرح فرماتے ہیں، رسول اللہ بھی اس طرح فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یعنی اس کا ذکر کرتے کرتے مکمل جو فنا ہو جاتے ہیں، آنکھیں وغیرہ ہر چیز جو ہے اس میں فنا ہو جاتی ہے، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر اسی کے بن جاتے ہیں، تب جا کے یہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں۔ تو بندگی میاں نے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا، وہ جواب دے دیا کہ جو ہے آکار خود جب نراکار ہوگا تو وہ نراکار کو دیکھ لے گا، تب اس نے جو ہے قدم موسی کی۔ اور اس کے بعد جو ہے بندگی میاں نے اسے پوچھا ہے کہ جو ہے کہ تمہیں یہ مقام جو ہے کس طرح سے جو ہے حاصل ہوا ہے،
یعنی یہ تم مقامات جو بیان کر رہے ہو، اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ قسم کھا کے اس نے کہا ہے کہ جو ہے میرے اور مقصود کے درمیان، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کے درمیان صرف ایک ہی حجاب ہے، اب آپ جو ہے خدا واسطے اس حجاب کو ہٹا ڈالو۔ تو بندگی میاں نے جو ہے اسے یہ پوچھا بھی ہے کہ تمہیں جو ہے کس طرح سے جو ہے یہ مقام حاصل ہوا ہے، تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو اس نے جو ہے جواب دیا۔ بندگی میاں نے پوچھا کہ آخر تو کون سی عبادت و ریاضت کرتا ہے جس سے جو ہے مقام حاصل ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میں ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ سب کے واسطے دیکھیے نصیحت ہے، وہ کوئی جو ہے مسلمان نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، کوئی خاص جو ہے فکر میں نہیں ہے، صرف جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے یہ چیز رکھی ہے، یہ ودیت کی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں، وہ جو کچھ فرمائش کرتا ہے اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف کرتا ہوں۔ مثلاً بھوک لگتی ہے اور کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو میں اس کو کوئی چیز نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ شاباش کچھ نہ کھا، تب میں کھا لیا کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے تمام کاموں میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پوچھا کہ اب ذرا اپنے نفس سے تو پوچھ کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے وہ رضامند ہے؟ تو رانا نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا تو پھر تو کیوں کر کہہ رہا ہے کہ میں نفس کی خواہش کے خلاف عمل کرتا رہتا ہوں؟ بس اس نے کہا کہ آپ اجازت دے تو میں گھر میں اپنے بچوں وغیرہ سے پوچھ کر آؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ بندگی میں نے فرمایا اگر تو گھر جا کر پوچھ کر آنے کے بعد مسلمان ہو تو یہ بھی تیرے نفس کی اطاعت کی بات ہے، اور یہ نفس کی خواہش کے خلاف کرنا نہیں بلکہ اس کا ساتھ دینا ہے۔ تب رانا کانتا نے بندگی میاں سے گزارش کی کہ آپ مجھے مسلمان کر دیجیے۔ بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کے ساتھ کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پردہ جو اس کے اور مقصود کے درمیان رہ گیا تھا اڑ گیا، اور رانا اپنے مقصود یعنی خدا سے واصل ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ قسم ہے خداوند قدوس کی، بس اس ایک پردے سے زیادہ نہ تھا، اب حق سبحانہ تعالیٰ آپ ہی آپ حاضر اور ناظر ہے۔ بس بندگی میں رضی نے رانا کا نام رکھ کر اپنی صحبت سے مشرف فرمایا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جو ہے وہ 3 روز زندہ رہا اور اس کے بعد جو ہے انتقال کر گیا۔ بندگی میں نے فرمایا کہ رانا کا جو ہے پیالہ پیمانہ چھوٹا تھا، وہ جو ہے بھرا اور اس کے بعد جو ہے انتقال کر گیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مقامات ادا کرتا ہے، محض نفس کی مخالفت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور اور ظلمات کے پردے، یہ تمام پردوں کو چاک کر چکا تھا، صرف اور صرف جو ہے ایک پردہ باقی تھا۔ جب اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا تو کہا کہ قسم ہے خداوند قدوس کی، صرف ایک پردہ تھا، اور وہ ایک پردہ جو ہے کلمے کا اور کلمہ تصدیق کا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور مہدی موعود اسلام کی تصدیق ہے۔ اس کے بعد بندگی میں نے جو دم دیا اسی سے جو ہے وہ اللہ کی ذات میں جو ہے واصل ہوا اور اللہ کی دیدار سے مشرف ہوا۔ 3 دن تک جو ہے مستغرق رہا ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار میں، اس کے بعد جو ہے واصل بحق ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے سلطان پور سے بندر دیول کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ یہاں کے کچھ خاص واقعات ہیں، اللہ چاہا تو کل کی چیز بیان کی جائیں گے۔ کافی سخت فقر و فاقہ رہا ہے، کافی سخت آزمائشیں رہی ہیں، روز کئی فقراء کرام جو ہے انتقال کر جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتقال کر جاتے تھے، ماؤں کی چھاتی سوکھ گئی تھی، کافی سخت آزمائش کا دور گزرا ہے۔ بندر دیول کے مقام کی جو تفصیل اللہ چاہا تو جو ہے کل کی نشست بیان کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے جیسا جیسا حالات بدلتے گئے، آہستہ آہستہ جو ہے حالات کافی بدلتے گئے، یہاں تک کہ جو ہے تیزی سے جو ہے مخالفین نے غیروں نے جو ہے مہدویوں کے اوپر جو ہے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد باقاعدہ اعلان کے طور پہ جو ہے مہدویوں کو جو ہے درے لگانے لگے اور جو ہے الگ الگ تکالیف جو ہے دینے لگے، یہاں تک کہ جو ہے قتل بھی مہدویوں کو جو ہے کرنے لگے۔ اللہ چاہا تو اس کی تمام تفصیل ہے، جنگ ہونے سے پہلے، جنگ ایسے ہی نہیں ہو گئی، کافی سخت تکالیفیں دی گئی ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے۔ اللہ چاہا تو جو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی شب میں رکھی جائے گی۔ واقعہ